يا حبي لك رمضان شهر الرحمة والغفران. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں خیر و عافیت، عزت اور رحمت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ والشکر رب العالمین کہ رمضان کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ ہم نے اس مہینے کو اپنے بہترین کوشش کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی، اس کی محبت تک پہنچنے کی کوشش کی جو اس زندگی کا حاصل ہونا چاہیے، قرآن کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی جو کہ اس رمضان المبارک کا خاص تحفہ ہے جس کو رمضان المبارک میں اتارا گیا۔ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی وقت گزارا جائے، اس کو اپنے ساتھ رکھا جائے، اپنے پاس رکھا جائے، اس کا احساس آپ کے ساتھ رہے، آپ کی زبان پر اس کا ذکر رہے، اور اس میں پڑھنے والی آیات آپ کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جائیں۔ قرآن پڑھنا اور سمجھنا اور پڑھانا دنیا کا سب سے خوبصورت کام ہے، سب سے خوشی اور سکون دینے والا کام ہے، سب سے زیادہ خوبصورتی پیدا کرنے والا کام ہے۔ پڑھنا ویسے ہی ایک خوشگوار، خوشیاں دینے والا، خوشیوں سے سجا ہوا، خوشیوں سے بھرپور کام ہے۔ جب انسان کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے دماغ کی بہترین حالت میں ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے تو ویسے ہی خوش قسمتی کی بہترین حالت میں ہوتا ہے۔ اب جو پڑھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ پڑھاتے ہوئے بندہ کس قدر خوشی محسوس کرتا ہے، بندہ کس قدر پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین، رب کائنات کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے جو کہ وہ خود اس سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ پڑھانا ویسے ہی خوشی کا باعث ہے۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ قرآن کے بعد جو آتی ہے چیز وہ آتی ہے نماز کی، اور نماز بھی خوشی سے بھرپور ایک کیفیت کا نام ہے۔ بندہ نماز میں ہو تو اس سے بڑھ کر اور کسی کام میں خوشی محسوس نہیں کر سکتا۔ نماز ہی اس کی تمام تر خوشیوں کا سرچشمہ ہے۔ نماز کا انتظار اور نماز کی تیاری اور نماز کا اہتمام ہی اللہ کے بندے کا معمول ہوتا ہے، وہی اس کا سب سے بڑا وہ شوق ہوتا ہے، وہی اس کا اشتیاق ہوتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار ہی بندے کو ایک سکون کی کیفیت میں رکھتا ہے، ایک محبت کی کیفیت میں رکھتا ہے۔ جو نماز کا وقت قریب آتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے کے اندر اشتیاق بڑھتا جاتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نماز پڑھنے کی طرف مائل ہوتا جاتا ہے۔ اس کا دل نماز میں ہے، اس کی توجہ نماز میں ہے، اسے لگتا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی وہ نماز میں داخل ہو چکا ہے، وہ نماز سے پہلے ہی نماز کا دھیان اور توجہ محسوس کرنے لگتا ہے اپنے اندر، وہ نماز سے پہلے ہی نماز پڑھتا ہوا تصور کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو۔ نماز ہی اس کا شوق ہے، نماز ہی اس کا ذوق ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ کے بندوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے رویے مثبت ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے مایوس نہیں ہوتے، اداس نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے، ان کا یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو ہوتا ہے بے شک اچھے ہی کے لیے ہوتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر جگہ، ہر طرف، ہر ساتھ، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اور وہ بے شک اس کے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اسے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اچھی چیزیں پسند کرتا ہے۔ اللہ کے بندے کو اچھائی اور نیکی پر یقین ہوتا ہے، اسے سچ پر یقین ہوتا ہے۔ ایک بہترین کیفیت انسان کی یا اللہ کے بندے کی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اور اس دعا کو اپنی زندگی کا ہر نماز کے بعد حصہ بنا لیتا ہے۔ اللہم آنی ذکری کا و شکری کا حسن عبادی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ دعا سکھائی تھی۔ اللہ کا بندہ شکر گزار ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ کر شکر ادا کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت مل جائے تو اس پر بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، اسے مل جائے تب بھی شکر کرتا ہے، نہ ملے تب بھی شکر کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کسی چیز کا نہ ملنا بھی ایک نعمت ہے، اسے معلوم ہے کہ اصل نعمت نماز اور قرآن ہے، باقی سب کچھ آزمائش ہے۔ ملنا نہ ملنا برابر ہے، نہ ملنا بہتر ہے۔ اللہ کا بندہ شکر سے بھرپور ہوتا ہے، اسے معلوم ہے
کہ شکر کی حالت بہترین ہوتی ہے۔ شکر خوشیوں کا دروازہ ہے۔ اللہ کے بندے کو معلوم ہوتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ شکر کی حالت سے بہتر کوئی حالت نہیں ہے انسان کی، اور اللہ کا بندہ اس بات پر ہمیشہ فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور وہ درود ابراہیمی پڑھنے میں بھی خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے، اور اس کو اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ اسے کسی چیز کی محرومی کا احساس نہیں ہے۔ اس کی زندگی ایمان ہے، اس کی زندگی اللہ کی بندگی ہے، اور اس کی زندگی نماز ہے، اس کی زندگی قرآن ہے، اور قرآن پاک سے محبت ہے، اس کا تدبر ہے، اس کا ذکر ہے۔ اسے اور کسی چیز میں اتنی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا کام اس دنیا میں اللہ سے محبت اور اس کی عبادتوں سے محبت ہے، اس کے بندوں سے محبت ہے۔ اس کا کام دنیا کے دوسرے مسلمانوں سے، انسانوں کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے پر، اللہ سبحان تعالیٰ کے دیے پر خوش ہے۔ اسے کسی چیز کا مداوع نہیں ڈھونڈنا پڑتا۔ بے شک وہی اصل رزق دینے والا ہے۔ عزت، رزق اور نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ سب اسی کی طرف سے آتی ہیں، اور ہم بے شک اس کے شکر گزار ہیں، اور اس رمضان کے پورے ہونے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک رمضان دیا اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے بہترین کوشش کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہترین اجر کا باعث بنائے گا، جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، اور وہ خود نور ہے تو نور ہی اس کا اجر ہے انشاءاللہ تعالیٰ رب العالمین۔ آپ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور رمضان المبارک کو آپ کے لیے بہترین اجر کا ذریعہ بنائے۔ آپ کی نسل کو، آنے والی قیامت تک تمام مسلمانوں کی نسلوں کو ہمیشہ قرآن اور نماز کے ساتھ جوڑ کر رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ باندھ کر رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔